السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈان ٹائمز۔ تو جناب، آج کے کلاس میں وی ہیو ٹو ڈسکس نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی 2014 سے لے کے 2018 تک۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں سلیبس کا ڈائریکٹ حصہ نہیں ہے، بٹ آج کل کے جو حالات ہیں، ٹھیک ہے، آج بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ بلوچستان میں 12 مختلف قسم کے مقامات پہ اٹیکس ہوئے، ٹھیک ہے، بی ایل اے نے اینڈ فتنت الہندوستان نے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی ملک میں سیکیورٹی کے کافی چیلنجز ہے، کافی ایشوز ہے، اور ہم بینگ پاکستانی اٹس اور رسپانسبلٹی کہ ہماری سیکیورٹی مضبوط ہو۔ تو سیکیورٹی آپ کا سوشل سیکیورٹی بھی ہے، اکنامک سیکیورٹی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے علاوہ انٹرنل سیکیورٹی بھی، کیونکہ اس میں ڈیفینیٹلی آج 10 بندے شہید ہوئے، ٹھیک ہے، لا انفورسمنٹ کے، تو بھائی ان پہ ہمارا کاسٹ آتا ہے، آگے ان کے پینشن، آگے ان پہ ایکسپینسز، ان کی فیملیز کو سپورٹ کرنا، ایموشنل تکلیف، انسانی جان کا ضیاع، اس کا تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اگین یہ تو اس ٹائم یہ پالیسی بنا تھا 2014 سے لے کے 2018 تک۔ اس کے بعد 2018 میں ایک نیا پالیسی آیا، اور اس کے بعد جب وہ ختم ہوا تو بعد میں ایک اور پالیسی آیا جس کو معید یوسف صاحب نے پریزنٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو جسٹ بیس بنانے کے لیے بتاتا ہوں۔ This policy is based upon principle of mutual inclusiveness and integration of all national efforts، ٹھیک ہے۔ تو اس پالیسی میں کیا ہے کہ انکلوسیوٹی ہو، مطلب آل انکمپاسنگ ہو، ٹھیک ہے، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا انوالومنٹ ہو، اور انٹیگریشن ہو کس چیز کا، نیشنل ایفرٹس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس کے بنیادی 3 پرنسپل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دا فرسٹ ون از ڈائلاگ، یہ جتنے بھی نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، دہشت گرد ہے، یا جو ناراض لوگ ہیں ملک پاکستان سے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے ود آل اسٹیک ہولڈرز، خواہ وہ پولیٹیکل ہو، خواہ وہ سیپریٹسٹ ہو، یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈیٹرنس، ڈیٹرنس کا مطلب ہے کیپیسٹی بلڈنگ آف پولیس اینڈ سی ٹی ڈی، سی ٹی ڈی کا مطلب ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ آرمی کا اصل میں ان چیزوں کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، یہ تو سی ٹی ڈی کا کام ہے، انٹرنل دہشت گردی کے واقعات ہو یا جو بھی، ٹھیک ہے، اور آپ کی پولیسنگ ہے یا جو پولیس ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ ون ہے آپ کے پاس جناب آپ کا آئسولیشن۔ تو بائی ٹیررسٹ آرگنائزیشن جتنے بھی ہے، بی ایل اے ہے، بی آر ایف ہے، ٹی ٹی پی ہے، داعش ہے، ٹھیک ہے، باقی جتنے بھی ہے، افغان ریفیوجیز، ڈاکومنٹیشن کا قیام، اینڈ سیکیورٹی آف ویسٹرن بارڈر۔ تو ان لوگوں ان چیزوں پہ اصل میں نا ہمارا فوکس تھا۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کے ملک میں یہ جو پالیسی بنی ہے نا، 2014 سے لے کے 2018 تک، تو اس کا بنیادی فوکس کیا تھا۔ تو 3 پوائنٹس آپ کو پتہ ہونے چاہیے، ڈائلاگ پہ، ڈیٹرنس پہ، اینڈ آئسولیشن پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد این آئی ایس پی، ان کے 2 کی پالیسی فریم ورک ایریاز ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 2 جو بنیادی پوائنٹس ہے، وہ آپ کے پاس ہے کمپریہنسیو رسپانس پلان، اس کو ہم سافٹ کمپوننٹ بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سافٹ کمپوننٹ کہتے ہیں۔ ایک ہے ہمارے پاس کمپوزٹ، تو کمپوزٹ ڈیٹرنس پلان، جس کو ہم ہارڈ کمپوننٹ کہتے ہیں، ایک سافٹ کمپوننٹ ہے، ایک آپ کے ہاں ہارڈ کمپوننٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سافٹ کمپوننٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو سافٹ کمپوننٹ کا بتاتا ہوں کہ اس میں آپ کائنیٹک میئرز نہیں لیتے، بلکہ سافٹ اپروچ، مطلب جس جگہ پہ تباہی مچی ہے، ان کو دوبارہ بحال کیا جائے، ان کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے۔ اس کے بعد آپ کو ریکنسیلیشن ہے کہ بھائی جو لوگ مایوس ہے، ناراض ہے، اپسیٹ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ریکنسیلیشن، ان کی واپسی، ریہیبلیٹیشن، اور ان کو واپس مطلب صراط مستقیم پہ لے آنا، نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہونا، یا محب وطن لوگوں کے ساتھ شامل ہونا، یا نارمل سویلین کے ساتھ شامل ہونا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو ہم 3 R's اپروچ کہتے ہیں، ریکنسیلیشن، ریہیبلیٹیشن، اینڈ ری انٹیگریشن وتھ نیشنل ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام، ٹھیک ہے۔ ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کے ملک میں جتنے بھی ریڈیکل گروپ ہے، مطلب جو ایکسٹریم پہ پہنچے ہیں، جو کہ فنڈامنٹل لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو ہم نے، وہ تو آلریڈی ریڈیکلائز ہو چکے ہیں، ہم نے ان لوگوں کو واپس
ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیشنل نیریٹو کو پروموٹ کرنا، آگے آپ کو ملے گا پیغام پاکستان، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی نیشنل سطح پہ، میڈیا کے لیول پہ، اکیڈمک لیول پہ، تھنک ٹینکس کے لیول پہ ہم نے ایک ایسا نیریٹو بنانا تھا کہ اس ملک میں جو مسائل ہے، یا جو آپ کو لگتا ہے نا کہ پروپیگنڈا ہے، یا باقی جو لوگ ڈی ریڈیکلائز ہو چکے ہیں، جو کہ دشمنوں کے مطلب ان کے چال میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور انٹیگریشن آف مدرساس انٹو پروونشل ایجوکیشن سسٹم، تو یہ بھی یہاں پہ شامل تھا، ٹھیک ہے۔ اینڈ مین اسٹریمنگ کا مطلب یہ آپ کو پتہ ہے، یہ جب اے پی ایس کا اٹیک ہوا تھا نا، تو اس کے بعد یہ پالیسی بن گیا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اے پی ایس پہ جو اٹیک ہوا تھا نا، اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ انوالو تھے، افغانستان کے لوگ انوالو تھے۔ اس ٹائم مدارس کی نہ کوئی رجسٹریشن تھی، نہ کچھ عطا پتہ تھا کہ بھائی کون سے مدرسے میں کہاں کے اسٹوڈنٹ ہے، کہاں کے طلباء ہے، نیک بچے کون ہے، صحیح بندے کون ہے، کون تعلیم کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہے، کون دہشت گرد ہے، کون آگے سوئسائڈ بمبنگ میں استعمال ہونے والا ہے، تو یہ کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو اسی وجہ سے ہم نے مدارس کو انٹیگریٹ کیا، کہاں پہ؟ صوبائی سطح پہ ایجوکیشنل سسٹم کے ساتھ، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھائی کتنے مدارس سے بعد میں ہم نے ان کی رجسٹریشن کی، اور ہمیں پھر اینڈ پہ پتہ چلا کہ اچھا یہ اس مقام پہ، اس لوکیشن پہ یہ مدرسہ ہے اس نام سے، اور باقی ہم نے پروفائلنگ کی ڈیٹا اکٹھا کیا تاکہ ہمیں پھر آگے پتہ ہو۔ اس کے بعد کمپریہنسیو آرم کنٹرول رجیم، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلاشن کوپ کلچر ویسے تو ضیاء الحق صاحب کے ٹائم میں پاکستان آیا تھا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو مطلب اتنے حالات خراب نہیں تھے جو آج کل آپ بلوچستان میں اینڈ کے پی میں دیکھتے ہیں، بٹ اگین جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگین ممالک ہمیشہ اپنے وقت کے حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ڈیسیشنز ہے، لیکن ان کے ریپرکشنز بعد میں پھر مطلب ہوتے ہیں۔ تو سم ٹائم اٹ پروو فروٹفل، اینڈ موسٹ آف دا ٹائم یہ بہت ایشوز بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ پالیسیز یا کچھ ڈیسیشنز، ٹھیک ہے، آپ جتنے بھی ممالک ہیں یا اقوام ہیں، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اگین اس ٹائم تو مجھے لگتا ہے کہ ضیاء صاحب نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ آنے والے وقت میں آج جو ملک کے حالات ہے، کیونکہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی یہ نہیں چاہتا کہ میری حرکات کی وجہ سے، پالیسیز کی وجہ سے آگے میرے ملک کے لوگ یا قوم کے بچے شہید ہو یا ان کو نقصان پہنچے، ٹھیک ہے۔ بٹ اگین اس ٹائم شاید ان کو لگتا تھا کہ اٹس اے رائٹ ڈیسیشن، بٹ اگین یہ جو کلاشن کوپ کلچر ہے آپ کو پورے کے پی میں دیکھنے کو ملتا ہے، بلوچستان میں اسپیشلی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اگین ان آرمز کو کنٹرول کرنا، اس کے علاوہ آپ کے ہاں جو ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ سسٹم ہے ان کو بھی فعال بنانا، فنکشنل بنانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیپیسٹی بلڈنگ آف آپ کے پاس جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، ٹھیک ہے، جس میں پولیس ہے، جس میں آپ کے پاس ایف سی ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، اور آپ کے پاس کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس میں آپ کا پولیس ہے، جوڈیشری آپ کا شامل ہے، اس کے علاوہ آپ کا جو پورا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ 21 اینڈ 23 مائی اپالوجیز، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس لیے ہوئے تھے تاکہ ملیٹری کورٹس کو مطلب موقع مل جائے، تاکہ اسپیڈی ڈسپنسیشن آف جسٹس ہو، ٹھیک ہے، اسپیشلی ٹیررزم کیسز میں۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹوریٹ آف انٹرنل پالیسی، جس کو ہم ڈی آئی ایس کہتے ہیں، انڈر ناکٹا، ناکٹا پہ بھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، ٹو کوآرڈینیٹ ایفرٹس آف 33 مطلب 33 لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ، اور جتنے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکستان میں، آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، آئی بی ہے، ایف آئی اے ہے، ٹھیک ہے، پولیس کے پھر آگے اپنے ایجنسیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈائریکٹریٹ بنانا ناکٹا کے اندر، کیونکہ ناکٹا ایز اے یو کین سے کہ پیرنٹ باڈی یہاں پہ، تاکہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے پورے ملک میں، تاکہ ان کی ایفرٹس کو کوآرڈینیٹ کیا جا سکے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو عاصم منیر صاحب جو ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ ہے، ابھی یہ جو بنا ہے 27 امینڈمنٹ میں، یہ کیوں بنا ہے
کیونکہ آفٹر پہلگام اٹیک، ون انڈیا اٹیک آن پاکستان، تو یہ جو آپ کے ہاں ایئر فورس ہے، پاک نیوی ہے، پاکستان آرمی ہے، تو ان کے درمیان کوآرڈینیشن مطلب امپروو ہو، آگے بھی مضبوط ہو، کیونکہ انڈیا تو ایک ایمننٹ انیمی ہے، ایٹرنل انیمی ہے، وہ تو آگے بھی پاکستان پہ اٹیک کر سکتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے اس مطلب سٹیٹس کو یا اس عہدے کو ہم نے بنایا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے بتا دو چلو کہ کاؤنٹر فائنانسنگ آف ٹیررزم، تو آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ افغانستان سے، منشیات سے۔ اس کے علاوہ انڈیا کا جو سپائی ایجنسی ہے را، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انڈیز بھی ان کاموں میں پہلے انوالو تھا، جو افغانستان کا سپائی ایجنسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی ان کو جب پیسہ ملتا ہے، کلبھوشن جادیو آپ کو پتہ ہے وہ اس کا ایک لائم لائٹ مثال ہے۔ اس کے بعد لیگل ریفارمز، ٹھیک ہے۔ تو بھائی پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ون آف دا پیتھیٹک جوڈیشل سسٹم ان دا ورلڈ، آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے کہ پاکستان کی جو لا مطلب لیگل سسٹم ہے، اسپیشلی عدالت ہے، تو ماشاءاللہ اکارڈنگ ٹو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے کرپٹ ڈپارٹمنٹ پولیس ہے۔ اس کے بعد آپ کے یہ جو ٹیکا سسٹم ہے، ٹیکیدار لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تیسرے نمبر پہ ماشاءاللہ آپ کی عدالتی نظام ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہ جو تمام سٹیپس تھے، اس کو ہم نے ڈالا ہے کس چیز میں؟ آپ کے پاس جناب ہم نے ڈالا ہے اس کو سافٹ کمپوننٹ میں، ٹھیک ہے۔ سو 2014 سے 18 تک جو پالیسی تھا، تو اس کو ہم نے اس ٹاپک میں کور اپ کیا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو جناب سمجھاتا ہوں ہارڈ کمپوننٹ پہ، کون سا ہارڈ کمپوننٹ پہ، یا کمپوزٹ ڈیٹرنٹ پلان پہ، CDP پہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو میں نے سافٹ بتایا، یہ آپ آگے بھی انشاءاللہ when you will become bureaucrat، یا ویسے بھی آگے جب آپ جناب انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، تو یہ پوائنٹس آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ ملک میں تو دہشت گردی کا مطلب مجھے لگتا ہے کہ نیئر ٹائم میں بہت مشکل ہے کہ یہ ختم ہو، لیکن یہ جتنے بھی اسٹریٹجیز ہے، جتنے بھی ٹیکنیک اینڈ چیزیں ہیں، آپ کے یہ دماغ میں ہونے چاہیے، کیونکہ کل آپ لوگ بھی اچھے سیٹس پہ ہوں گے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہو۔ اس کے بعد آپ کا جو ہارڈ کمپوننٹ ہے، تو اگین آئی بلیو فرسٹ آف آل ان سافٹ کمپوننٹ، اور کچھ جب وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے، تو پھر ان کے لیے ہارڈ کمپوننٹ کا ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سو کمپوزٹ ڈیٹرنٹ پلان یا ہارڈ کمپوننٹ میں کیا ہے؟ تو جناب ہارڈ کمپوننٹ میں آپ کے پاس دا CDP انکلوڈ دا کنسپٹ آف نیشنل انٹرنل سیکورٹی آپریٹرس comprising police and civil armed forces filling its inadequacies through strengthening and capacity building, and its coordinated anti-terrorist efforts through NISA center, ٹھیک ہے، under the oversight of federal government. So this concept of CDP translated into thousands of IBOs, intelligence-based operations, were 7,522 carried out countrywide یا across the country by integrated security apparatus، ٹھیک ہے ایسا۔ تو بتانے کا مطلب ہے کہ اس میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، اور جو اسپیشلی اس میں جو وہ لوگ جو کہ ڈائریکٹلی انوالو ہے دہشت گردی کے خلاف، ٹھیک ہے، آج کل FC کو دیکھ لے، آرمی کو دیکھ لے، اپنے اپنے ڈومینز میں یہ لوگ انوالو ہے، بوتھ ان فاٹا اینڈ سم آف دا ایریاز آف KP اینڈ بلوچستان۔ تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا مطلب یہی ہے کہ جس جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار اس جگہ پہ مطلب تھریٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کے حساب سے آپ، کیونکہ سیکرٹ ایجنسی یا اسپائی ایجنسیز تو ہر وقت ایکٹیو ہوتے، تو جب ایجنسیز کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں اس جگہ پہ مطلب نان اسٹیٹ ایکٹرز ہے، BLA کے لوگ ہیں یا TTP کے لوگ ہیں، تو وہاں پہ آرمی مطلب جاتی ہے، اینڈ دین دے وائپ آؤٹ آل دو سارٹ آف یو کین سے کہ جو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دہشت گرد لوگ ہوتے ہیں، ان کا صفائی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اصل میں یہی چیز شامل تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ ہارڈ کمپوننٹ بھی سمجھ میں آنا چاہیے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ آپ کا 2014 سے لے کے 18 تک جو پالیسی تھا، تو اس میں یہ چیزیں شامل تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا